یہ چند نصیحتیں ہیں عمل کرنے کے لیے، سمجھے؟ مردوں کو میری نصیحت ہے، مرد حضرات کو میری نصیحت ہے کہ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کریں، پہلی بات۔ دوسری، جمعہ کا غسل بلا ناغا، مطلب کوئی شرعی عذر نہ ہو تو کبھی بھی غسل نہ چھوڑے جمعہ کا، ہر بار کسی صورتحال جمعہ کا غسل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سمجھے؟ اور مغرب کی نماز کے بعد 3 سلام سے اوابین کی 6 رکعت نماز پڑھے، یعنی مغرب کی نماز میں پڑھے تو 2 رکعت کر کے اوابین کی۔ حدیث شریف میں کیا بات آتی ہے کہ نحوست اور اوابین کی نماز ایک جگہ پر نہیں ہوتی۔ جس کو نحوست کی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی کام پورا نہیں ہو رہا ہے، ہمیشہ بیماری، غم، یہ سب نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اوابین کی 6 رکعت پڑھے گا، نحوست اور اوابین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، حدیث میں ہے۔ سمجھ میں بات؟ کہاں 6 رکعت ہے، جس سے ہر ایک 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 6 رکعت میں گویا 6 مرتبہ آپ نے قرآن ختم کیا، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھے، اوابین کی 6 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت حزب الایمان کی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایمان تو دے دیا، ہماری کرتوتوں سے وہ ایمان ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اس کے واسطے دعا کرتے رہنا، ڈرتے بھی رہنا۔ تو بولتے حضرت فرماتے ہیں ہر مغرب کے بعد 2 رکعت حزب الایمان کی نفل نماز پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں، سمجھے؟ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 7 بار سورہ اخلاص پڑھے اور ایک بار فلق اور ناس، یعنی ہر رکعت میں کیا کریں گے آپ؟ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر 1 مرتبہ فلق، 1 بار ناس، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سجدے میں سر رکھ کر جو ہے 3 مرتبہ یہ دعا مانگے، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حی یا قیوم مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ، ثابت رکھ۔ جب عشاء کی نماز پڑھ چکو تو 2 رکعت اور پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، جب سلام پھیرو تو 70 بار یا وہاب پڑھے۔ یا وہاب کا اللہ وہ نام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام کوئی بندہ پڑھے اور اللہ عطا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی غیرت کو منظور ہی نہیں کہ اس کا بندہ یا وہاب پڑھے اور اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے، عطا کچھ بھی کرے جو آپ کی ضرورت ہے، یا وہاب 70 مرتبہ پڑھے۔ پھر اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھیں، یہ نصیحتیں دے رہے ہیں مریدوں کے لیے، سمجھے؟ اگر اس قدر بھی نہ کر سکے تو پھر صوفیوں کے مسلک میں قدم نہ رکھیں، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو صوفیہ کے مسلک کے مرید ہونے کا یہ سب نہ کریں، مرید ہی نہ بنے، اتنا نہیں کر سکتے، سمجھے؟ پھر فرمایا عقل مند آدمی کا یار اس کے بغل میں ہوتا ہے، عقل مند آدمی کا یار بولے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کا دوست اس کے بغل میں رہتا ہے، اتنی قربت ہو جانا کہ گویا اس کے اپنے پہلو میں پانا اللہ پاک کو، سمجھ میں بات؟ اگر اتنا نہیں تو در یار پہ سر ہوتا ہے، یا تو اس کا دوست اس کے بغل میں رہے، یا نہیں تو کم سے کم اس کے در پر تمہارا سر رہے ہمیشہ، یہ 2 بھی نہیں تو ایسے شخص کو ہم نہیں جانتے بولتے۔ اگر اتنا مقام نہیں پایا ہے تو ایسے لوگ ہم سے بیگانے ہیں، ہم ان کو جانتے نہیں، ان کا ہمارے کوئی لینا دینا نہیں، سمجھے؟ یہ سب چھوڑ چھاڑ کر جنہوں نے پوری دنیا چھوڑ دی اللہ کی خاطر، پوری زندگی اللہ کی محبت سکھائی، حضور کی سنت سکھائی، ان کے درباروں میں آ کر دنیا مانگنا، دولت مانگنا، یہ کیا بیوقوفی کی بات ہوگی؟ ان سے مانگنا ہے تو اللہ کو پانے کا راستہ مانگنا ہے، سمجھ میں بات؟ ان کے وسیلے سے اللہ کو اللہ ہی مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، سمجھ میں ہی بات؟ تو یہ چند نصیحتیں بندے نواز کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کرنا تو بہت ہے، اتنا بھی نہیں کر سکے تو پھر تو بیکار۔ اس کا فوٹو لے لو۔